لہذا یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی الوہیت، بندے کی عبدیت اور اس کے درمیان جو رابطے ہیں ان کو اتنا محکم و مستحکم کرنے کے لیے کہ یہ کہیں شیطان کے غلبے میں نہ آئے، ایسے ایسے الفاظ بیان کر دیے ہیں کہ جن کی قرات سے زبان لطف اندوز ہوتی ہے، ذہن تازگی محسوس کرتا ہے، اور وہ اس قدر روحانی معانی و مفاہیم کو زبان پر دل سے نکل کر اس کی زبان پر آتے ہیں کہ جس سے اس کے مقام عبدیت میں استحکام پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو خوف نہیں ہوتا کہ شیطان آئے اور بہکانے کی کوشش کرے، مگر نہیں، شیطان ناکام و نامراد ہو جاتا ہے، وہ اپنے پروردگار سے جدا نہیں ہوتا، شیطان مایوس ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور خدا کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ جو اس نے مانگا ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے بندے کے لیے ہے، میں نے اسے عطا کیا۔ فوراً استجابت آ جاتی ہے، ادھر دعا ہوئی اہدنا الصراط المستقیم کہا، ادھر فوراً استجابت نازل ہو گئی، قبولیت آ گئی، عطا آ گئی، عنایت آ گئی، بخشش آ گئی۔ اللہ کی قدرت اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ فوراً عطا کرے، اس لیے کہ بندہ بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ اپنے رب سے مانگتا ہے، اور رب اپنی عنایت کے دروازے اپنے بندے پر کھول دیتا ہے، اور اس طرح سے کھولتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کی طرف وہ محتاج ہو، اس لیے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اسے ہر چیز سے بے نیاز کر رہا ہے۔ جو کچھ اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے وہ ایسا ہے کہ اب اس کے ہوتے ہوئے اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں ضرورت ہو؟ ضرورت تو تب ہوتی ہے کہ جب انسان محتاج ہو، اس میں کمی ہو، کمی ہے ہی نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ خدا نے کہا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ اللہ کے لیے عظیم مقام کا جملہ ہے کہ اس نے کتنی عنایت کے ساتھ فرما دیا ہے یہ، اور جو کچھ میرا بندہ مجھ سے مانگے یا جو کچھ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے بس میں نے اسے عطا کر دیا۔ ھذا لعبدی، یعنی اہدنا الصراط المستقیم کہنے والے نے صراط مستقیم کی ہدایت مانگی تھی، اللہ نے کہا یہ عطا ہوئی۔ اس نے صراط مستقیم والوں کی تعریف میں جو الفاظ کہے تھے، خدا نے کہا ہاں وہی راستہ میں نے تجھے عطا کر دیا۔ اب اللہ کی عطا جب حاصل ہو جائے تو پھر کسی بندے کی عطا کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ سورہ مبارکہ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی نعمتیں عطا کرنے کا اصول اور بنیاد بتا دی ہے کہ دیکھو، جس راستے کی ہدایت تم مجھ سے طلب کر رہے ہو وہ راستہ ان کا ہے
جن پر میں نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر میں کبھی ناراض نہیں ہوا، اور وہ ایسے ہیں کہ جو خود بھی کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو یہ مطلوب اور پسند ہے کہ میرے بندے بس میرے ہو کر رہ جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں جب تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں کوئی ضرورت درپیش ہوتی ہے، انہیں کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے، گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، مگر وہ کریم ذات پھر بھی عطا کرتی ہے اور مہلت دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں، جب میرے دروازے پر بندہ آ ہی گیا ہے تو اب میں اسے خالی ہاتھ اور خالی دامن واپس نہیں پلٹاؤں گا، اس کے دامن کو اپنی عنایت سے بھر دیتا ہے۔ دروازے پر جو آ گیا ہے، اس نے دق الباب جو کیا ہے، اس نے میری الوہیت، میری ربوبیت، میری رحمانیت اور رحیمیت کو یاد کر کے، میرے مالک یوم الدین ہونے کو یاد کر کے مجھ سے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ کی ہدایت فرما۔ تو اب میرے دروازے پر دق الباب دی ہے اس نے، تو پھر میں کیوں نہ اس کو عطا کروں جو کچھ کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ خدا فرماتا ہے اے میرے بندے، جو کچھ تو نے مجھ سے مانگا ہے میں نے تجھے عطا کر دیا، عطا کر دیا۔ اور اس کی عطا کسی منت، کسی احسان جتلانے اور ان جیسے امور کی محتاج نہیں، وہ تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا، وہ تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو اسے نہیں مانتا۔ مانگنا تو اور ہے، مانتا بھی نہیں ہے، وہ کافروں کو بھی عطا کرتا ہے۔ کہتا ہے میری رحمت کا دروازہ بڑا وسیع ہے، آؤ اس دروازے کے اندر، میری رحمت کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ تم نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو خداوند عالم فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دو، اس لیے کہ اس نے میرے دروازے پر آ کر دستک دی ہے، میری رحمت مجھ سے طلب کی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کہا ہے، وہ راستہ کہ جو سیدھا ہے، وہ راستہ کہ جو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، وہ راستہ کہ جو اللہ کی ذات تک منتہی ہوتا ہے، وہ راستہ کہ جو رضائے پروردگار کے حصول کی آخری منزل تک پہنچا دیتا ہے، وہ ہے صراط مستقیم۔ کیوں نہ ہو ہم اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے کرتے، اس کے معانی و مطالب و مفاہیم پر غور کرتے کرتے اپنے دن کو رات تک لے جائیں اور رات کو دن تک لے جائیں۔ صبح اٹھتے ہی سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، رات کو سوتے وقت جب سونا چاہیں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، جب صبح اٹھیں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، تو یقیناً خدا اپنی عنایتیں اور رحمتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس سورہ مبارکہ فاتحہ کی بابت جو روایات وارد ہوئی ہیں، انشاءاللہ بشرط زندگی ان روایات کا تذکرہ آئندہ بیان میں کروں گا اور اس کی سعادت حاصل کروں گا۔ خداوند عالم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں، غور کریں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔